الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. وقال في مقام آخر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی. گزشتہ ایک مہینے میں بہت سے اکابر علماء دنیا سے چلے گئے. اللہ والوں کا پے در پے دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دنیا سے تو ہم سب نے چلے جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن کامیاب وہ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا. ناکام وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے. قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. کچھ نے اپنی منزل پا لی اور کچھ منزل کے انتظار میں ہیں. منزل کیا ہے؟ شہادت. منزل کیا ہے؟ جنت. منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا.
منزل کیا ہے؟ پیارے آقا کی شفاعت. منزل کیا ہے؟ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد کہ قیامت کی نشانی ہے اللہ علم کو اٹھا لیں گے. تو اللہ علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ کتابیں اڑ جائے گی؟ کتابیں تو پہلے سے زیادہ ہو گئی. ابھی تو کمپیوٹر میں کتابیں ہیں، موبائل میں کتابیں ہیں، میموری کارڈ میں کتابیں ہیں، سم اور چپ میں کتابیں ہیں، USB میں ڈیٹا ہے. تو علم اٹھ جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کتابیں اڑ جائے گی، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. فرمایا نہیں، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ کتابیں اڑ جائے گی. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھائیں گے. علماء اڑ جائیں گے، علم اڑ جائے گا. آپ کہیں گے علماء بھی تو زیادہ ہیں. پہلے ایک سال میں کئی سو علماء مدرسوں سے فارغ ہوتے تھے، ابھی ایک سال میں ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں. علماء بھی تو زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ایسے علماء کو جو دقائق کو جانتے ہیں، جو مواقع کو جانتے ہیں، جن کا علم پختہ ہے، جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جن کا علم مضبوط ہے، جن کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہے، وہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. ہماری طرح سطحی علماء وہ باقی رہ جائیں گے، اصل علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور فرمایا کہ جب مضبوط علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو، کم علم والوں کو اپنا مقتدا بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے. لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، یہ بغیر علم کے، کمزور علم کے ساتھ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحون کا لفظ استعمال کیا. یذهب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے. الاول فالاول، یکے بعد دیگرے. جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، ایسے ایک ایک کر کے اللہ والے نیک لوگ دنیا سے پردہ کر جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ گزشتہ ایک مہینے میں 25 کے قریب اکابر علماء، جن کے مریدین لاکھوں میں تھے، جن کے طلباء اور شاگرد لاکھوں میں تھے، جن کے متوسلین اور محبین لاکھوں میں تھے، جن کے کارناموں کی فہرست طویل تھی، جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایسے 25 علماء گزشتہ ایک مہینے میں دنیا سے چلے گئے. اور ایک عالم کا مرنا پورے عالم کا مرنا ہے. موت العالمی موت العالم، ایک عالم کا چلا جانا پورے عالم کا چلے جانا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یذهب الصالحون،
نیک لوگ چلے جائیں گے الاول فالاول، یکے بعد دیگرے، اور بھوسا رہ جائے گا، جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے جس کو پشتوں میں بھوس کہتے ہیں، وہ کچرا رہ جائے گا، سطحی لوگ رہ جائیں گے، کمزور علم والے رہ جائیں گے، نام کے علماء رہ جائیں گے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بتلائی ہیں، اس کا مصداق آج کا دور بنتا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام غریب ہو جائے گا۔ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں، یعنی اسلام جب شروع میں آیا تو غریب تھا، اجنبی تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پورا مکہ ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یعنی گنتی کے مسلمان۔ اور دوسری طرف وہ ہزاروں میں، پوری دنیا میں اس وقت چند لوگوں کے سوا کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا، کوئی توحید کا پرچار کرنے والا نہیں تھا۔ تو اسلام شروع میں اجنبی تھا، پھر لوگ مسلمان ہوتے گئے، جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ لیکن فرمایا قیامت کے قریب سیعود غریباً کما بدأ، پھر سے اسلام اجنبی ہو جائے گا، بڑے بڑے لوگ چلے جائیں گے، اللہ والے چلے جائیں گے، اور غربا کن کو کہا جاتا ہے؟ فرمائے یصلحون اذا افسد الناس، جب لوگوں میں فساد پھیلے گا تو یہ علماء ان کی اصلاح کریں گے، شرک سے روکیں گے، بدعت سے روکیں گے، رسومات سے روکیں گے، خرافات سے روکیں گے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے روکیں گے۔ یہ روکنے والے علماء، حق کہنے والے علماء آہستہ آہستہ دنیا سے اڑ جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو یہ جو حدیث ہے، فرمایا کہ علماء اڑ جائیں گے، اشارہ ہے اس بات کی طرف، ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ ان علماء کے اڑ جانے سے پہلے پہلے ان سے علم حاصل کر لو، ان سے استفادہ حاصل کر لو، ان سے اپنا تعلق استوار کر لو، ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لو، ان سے مسائل سمجھ لو۔ کل کو یہ نہیں ہوں گے پھر تم افسوس کرو گے۔ تیری قدر آئی پر تیرے جانے کے بعد، تیری یاد آئی پر تیرے جانے کے بعد۔ تو حدیث پاک میں اشارہ کر دیا کتابیں باقی ہیں، القرآن بین ایدیہم، قرآن باقی ہوگا، الحدیث بین ایدیہم، حدیث کی کتابیں موجود ہوگی، الکتب بین ایدیہم، فقہ کی کتابیں موجود ہوگی، لیکن علم اڑ جائے گا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صرف کتابوں سے پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا، بغیر استاد کے قرآن پڑھنے والا وہ پھسل سکتا ہے،
بغیر استاد کے حدیثوں کے ترجمے کرنے والا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بغیر استاد کے فقہ کے مسائل کو سمجھنے والا وہ فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم اڑ جائے گا، مطلب علماء اڑ جائیں گے، کتابیں تو نہیں اٹھی، قرآن بھی باقی ہے، حدیث بھی باقی ہے، فقہ کی کتابیں بھی باقی ہیں، تاریخ کی کتابیں بھی باقی ہیں، لائبریری بھی باقی ہے، میموری کارڈ بھی باقی ہے، اور USB اور یہ ڈیٹا بھی باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، لیکن علماء باقی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں علم بھی باقی نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن کے معنی گرامر کے مطابق نہیں معلوم، ان کو حدیث صحیح عبارت کے ساتھ پڑھنا نہیں آتی، ان کو نحو صرف، علم معانی اور بیان، عربی گرامر نہیں آتی، اور وہ آپ کو مجتہد بن کر مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد صاحب نے کہا کہ آن لائن نماز پورے ملک میں ہو، اسلام آباد میں ایک امام نماز پڑھائے اور پورے پاکستان کے لوگ اپنی مسجدوں میں اس امام کے ساتھ نماز پڑھے، ہر مسجد سے امام کو ہٹا دیا جائے، مؤذن کو ہٹا دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی کہ آن لائن نماز سارے ملک میں ممکن ہو؟ یہ تب ہوگا کہ ساری مسجدوں میں وائی فائی لگا ہوا ہو، ساری مسجدوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، ساری مسجدوں میں اس USB یا اس ڈیوائس میں پیکج بھی موجود ہو، کوئی ڈسکنیکٹ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوگی تب ممکن ہوگا۔ اور اسلام میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر مقتدی اپنے امام سے محبت کرے، ہر آدمی اسلام آباد جائے گا، ہر مقتدی اپنے امام سے براہ راست مسئلہ پوچھے، وہ مسئلے کے لیے اسلام آباد جائے گا، ہر مقتدی اپنے امام سے نکاح پڑھائے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے آن لائن جائے گا، ہر مقتدی اپنے امام سے اپنے ورثاء کا جنازہ پڑھائے، وہ جنازے کے لیے عالم آن لائن اسلام آباد جائے گا، ہر مقتدی اپنے بچوں کو اپنے امام سے قرآن پڑھائے، وہ قرآن پڑھانے کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ یعنی یہ ایک فتنے ہیں جو آپ کو علماء سے دور کرنے کے لیے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ان علماء کے اڑ جانے سے پہلے پہلے ان سے علم حاصل کر لو۔ فرمایا کہ جس کا استاد صرف کتاب ہو، استاد نہ ہو، جس کا استاد صرف گوگل ہو، گوگل، کوئی عالم نہ ہو، جس کا استاد صرف موبائل ہو، کوئی عالم نہ ہو، تو فرمایا فَخَطْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ كَلَامِهِ، اس سے غلطیاں بہت زیادہ ہوگی، اس کے پاؤں بہت پھسلیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ان علماء کے جانے سے پہلے پہلے ان کی قدر کر لو، اور علماء کا دنیا سے چلے جانا، اس پر ہم صرف افسوس کریں یہ کافی نہیں ہے کہ جی بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اہل علم کا سایہ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ صرف افسوس کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی علمی خدمات کو سامنے رکھو، ان کی عملی جد و جہد کو سامنے رکھو،
ان کے کارناموں کو سامنے رکھو کہ کوئی اتنا بڑا مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس سے ہزاروں علماء فارغ ہوئے، جس سے لاکھوں طلباء نے استفادہ حاصل کیا، جس میں ہزاروں بچے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جہاں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہے۔ کوئی عالم اتنی محنت کر کے دنیا سے گیا کہ اس کے لاکھوں مریدین ہیں، وہ درود شریف پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا رہا، لوگوں سے لگواتا رہا، وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بھی ان کی طرح محنت کریں، حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، تبلیغی بنے، مرید بنے، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرے۔ ہم عالم نہ بن سکے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ ہم عالم نہ بن سکے، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو عالم بنائیں۔ ہم عالم نہ بن سکے، اپنے بھائیوں کو عالم بنائیں۔ ہمارے اندر دین آ گیا، اپنے گھر والوں کی مستورات اور عورتوں کی فکر کریں۔ صرف افسوس کافی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ حسن بن صالح، ان کے بھائی علی بن صالح، ان کی والدہ، 3 افراد گھر میں ہیں۔ رات کو تینوں نے رات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ والدہ کہتی ہے رات کو 10 پارے میں پڑھوں گی، پھر میں سو جاؤں گی۔ پھر ایک بھائی اٹھ کر دوسرے 10 پارے پڑھے گا، پھر وہ سو جائے گا۔ پھر دوسرا بھائی اٹھ کر 10 پارے پڑھے گا۔ ایک رات میں 2 بھائی اور والدہ مل کر پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صرف ایک رات نہیں، پوری زندگی کا معمول ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائیوں نے یہ نہیں کہا 10 پارے تو ماں پڑھتی تھی، ابھی ہم 20 پارے پڑھیں گے، 10 تم پڑھ لینا 10 میں۔ کہا نہیں، کا پورے قرآن کی سنت کو باقی رکھنا ہے۔ ابھی 15 پارے میں پڑھوں گا، 15 میرا بھائی پڑھے گا، لیکن وہ سنت جاری رہے گی۔ چنانچہ کافی عرصے تک دونوں بھائی 15 پارے قرآن پڑھتے رہے۔ کافی عرصہ گزرا، ایک دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب 1 بج گیا، کہنے لگا 15 پارے میرا بھائی پڑھا کرتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب روزانہ 30 پارے قرآن میں پڑھوں گا۔ الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی ہماری اس مسجد میں ایسے مقتدی موجود ہیں جو بوڑھے ہیں، جن کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، آج بھی وہ 5 پارے 10 پارے روزانہ پڑھتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، بس قرآن کی محبت دل میں آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت قرآن زیادہ پڑھتا ہوں تو بے چینی سی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھروں میں ناچاکی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ اب اگر ہم سچ بات کریں گے تو اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ ہم کہتے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جادو حق ہے، نظر بد حق ہے، لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جنات کا وجود ہیں، لیکن جنات اتنے فارغ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ہم کو اتنے بڑے ترم خان نہیں ہے کہ بس جنات ہمارے پیچھے لگے ہوئے۔ یعنی رات کو آپ فلم دیکھ رہے ہو،
آپ 2-3 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہو، صبح سر میں درد ہوگا، صبح چکر آئیں گے، نظر کمزور ہوگی، خواب میں گندے خواب اور خیالات آئیں گے، اعصاب کمزور ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہوگے، چڑچڑاپن آئے گا، کمزوری ہوگی، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ پھر کہتے پسند کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، جان دے شرمو لے دے، چکر تو آئیں گے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میں کیا بات کر رہا تھا؟ قرآن سے تعلق۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اچھا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، اگر ہم انہیں یہ باتیں کریں گے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کہتے دا ملا پسند پوئے گی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، دوسرے عامل کے پاس جاؤ۔ پھر جب وہ عامل کہتا ہے بہت سخت جادو ہے اور تمہارے خلاف تعویذ قبر میں جو ہے نا اس نے دفن کیے ہوئے اور بالوں میں جادو کیا ہوا ہے، اور شکر ہے تم آ گئے ورنہ تو آج رات کو تمہاری موت تھی، ہم دا صحیح سڑے دے، یہ صحیح آدمی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یار توڑ تو ہو جائے گا جادو کا، لیکن 10,000 روپے دینے ہوں گے۔ پھر ہم اس کو پیسے دیتے، پیسے دینے کے بعد مہینے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آتے، امام صاحب میں بڑا گھوما ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ عیسائیوں کے پاس چلے جاتے، قادیانیوں کے پاس چلے جاتے، شیعوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پر لگاتے ہیں، مال بھی گیا ایمان بھی گیا۔ تو وہ ذہن بنا کے آتا ہے کہ بس مولانا صاحب تعویذ دیں گے، وہ تعویذ گلے میں لٹکاؤں گا اور میرے مسئلے ختم، ادھر سے بھی مال آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، بیماری بھی ختم، نیند بھی آ رہی ہے، گناہ میں نے وہی کرنے، فلمیں دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، رشوت لینی ہے، سود کرنا ہے، بدنظری کرنی ہے، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دینا، یتیموں کا مال کھانا ہے، نمازیں نہیں پڑھنی ہے، گناہ وہی کرنے ہیں، میرا مسئلہ تعویذ سے حل ہو جائے۔ یہ پاگل ہے، ایسا سوچنے والا پاگل ہے، مجنون ہے۔ ای خیال استو محال استو جنون است۔ تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یا تو تعویذ دیں گے اور یا چھوٹا سا وظیفہ بتائیں گے کہ سورہ کوثر پڑھو، سورہ کوثر کا ذہن بنا کے آیا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یار جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے تو سورہ بقرہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا پڑھنی پڑے گی؟ اب ادھر اس کو بے چینی ہو جاتی، چلا جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد پھر آ کے پوچھتا ہے سورہ بقرہ ایک دن میں پڑھنی ہوگی یا کئی دنوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں یار ایک دن میں پڑھ لو تو اچھا ہے۔ پھر 2 دن بعد آتا ہے، کہتا ہے ایک مجلس میں پڑھنی ہوگی یا کئی مجلسوں میں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کئی مجلسوں میں پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ پھر 2-3 دن بعد آتا ہے، اکیلی پڑھنی ہوگی یا بچوں کو جمع کر کے پڑھوا سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہو بات؟ اس کا ذہن سورہ کوثر کا تھا، وہ سورہ بقرہ کیوں پڑھے گا؟ ہماری بیماری یہ ہے، ہم نے خود دوائی نہیں کھانی، قرآن نہیں پڑھنا، وظیفے خود نہیں کرنے، بولا جی استخارہ کرا دو۔ استخارہ کرایا نہیں جاتا، کیا جاتا ہے۔ حدیث میں جو استخارہ ثابت ہے، خود کرے، اس کی بیوی کرے، اس کا والد کرے، اس کی اولاد کرے، اس کا بھائی کرے، صحیح جواب آئے گا۔ بھائی مولانا صاحب کے اپنے 100 کام ہیں، اس کے ذہن میں اپنے 100 مسئلے چل رہے، وہ اتنا فارغ نہیں ہے تمہارے لیے استخارہ کرے۔ اگر کرے گا بھی اول تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، کر بھی لے گا نا تو اس کا جواب صحیح، جواب صحیح۔ پھر کہتے ہم نے تو استخارہ بھی کرایا تھا، ابھی تو ٹیلی فون پر بھی استخارہ ہوتا ہے۔
تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، فرمایا ما شبعتم من کلام ربکم، اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھی نہیں بھرے گا، اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی نہیں اکتائے گا، اللہ کے کلام سے تمہیں کبھی بے چینی نہیں ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی چکر نہیں آئیں گے۔ 3 گھنٹے کی فلم دیکھتا ہے چکر نہیں آتے، ارطغرل غازی کی 150 قسطیں دیکھتا ہے چکر نہیں آتے، 1 گھنٹہ اخبار پڑھتا ہے چکر نہیں آتے، 2 گھنٹہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے چکر نہیں آتے، 4 گھنٹے یوٹیلیٹی سٹور پر 50 روپے بچانے کے لیے لائن میں لگتا ہے چکر نہیں آتے، بینک میں پینشن لینے کے لیے 2 گھنٹہ لائن میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، چکر نہیں آتے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے چکر آتے، دعا مانگتے ہوئے چکر آتے، ذکر کرتے ہوئے چکر آتے، حدیث یاد کرتے ہوئے چکر آتے۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ان تینوں نے، ماں اور 2 بیٹوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 10 پارے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسے گھر ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہوں گے جہاں پورا سال گزر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ایسے گھر لاکھوں میں ہیں جہاں پر نمازی کم اور بے نمازی زیادہ ہیں۔ ایسے گھر لاکھوں میں ہیں جہاں رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، ایسے گھر لاکھوں میں ہیں جہاں سود کا پیسہ آ رہا ہے، ایسے گھر لاکھوں میں ہیں جہاں پر سنت کے جنازے نکل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ جو حسن بن صالح تھے، ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے بیچ دیا، کسی پر فروخت کر دیا، تو جب نئے گھر میں وہ گئی، اب اللہ والوں کے گھر کی باندی تھی، وہ بھی اللہ والی تھی۔ میں نے پہلے کہا تھا پہلے گھر گھر میں اللہ والے تھے، باپ اللہ والا، ماں اللہ والی، دادا اللہ والے، دادی اللہ والی۔ وہ مائیں وضو کر کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، آج ڈرامہ دیکھ کر دودھ پلاتی ہے، فرق تو آئے گا۔ تو یہ اللہ والوں کے گھر کی باندھی دوسرے گھر میں گئی، آدھی رات کو اٹھی، سب سوئے ہوئے، کہا یا اہل الدار الصلاۃ، گھر والوں اٹھو اٹھو نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ تو گھر کے ایک کونے سے آواز آئی اطلع الفجر، کیا فجر کا وقت ہو گیا؟ تہجد تو انہوں نے پڑھی نہیں تھی کبھی، کہا کیا فجر کا وقت ہو گیا؟ یہ باندھی رونے لگی، کہا الا تصلون غیر المکتوبہ، کیا تم صرف فرض نمازیں پڑھتے ہو؟ کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ صبح اٹھ کر اپنے آقا کے پاس گئی، کہا میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، لا یصلون الا صلاۃ المکتوبہ، وہ تو صرف فرض نماز پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، دریائے جمنا کے کنارے 2 قبریں کھل گئی، لوگوں نے جا کر دیکھا کہ ان کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ ان کی داڑیاں چمک رہی تھی، چہرے پر نور تھا، تر و تازہ تھے، یعنی 300 سال پرانی قبریں تھی، اور جسم سلامت، داڑھی چمکدار، چہرہ پر نور۔ بڑے حیران ہوئے، مراقبہ کیا، پتہ چلا یہ دونوں حافظ قرآن تھے، حافظ بھی تھے، قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ 300 سال گزر گئے، ان کی قبریں بھی تازہ، ان کے جسم بھی سلامت، ان کی داڑھی بھی چمکدار، ان کے چہرے پر بھی نور تھا۔
آپ قرآن سے محبت کر کے تو دیکھیے، خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی، جسم بے جان ہو گیا، جسم ساکت ہو گیا، بدن ٹھنڈا پڑ گیا، مر گئے، انگلیاں ہل رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ روزانہ 40,000 مرتبہ ان انگلیوں پر تسبیح کیا کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے، آج اس کی برکت یہ ہے روح نکل گئی، انگلیاں ہل رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا گزشتہ 1 مہینے میں 25 اکابر علماء چلے گئے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ صرف افسوس کافی نہیں، ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کریں، ان کے مشن کو اختیار کریں۔ یہ جملہ سب کہتے ہیں، آپ